بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو جماعت احمدیہ یا قادیانیوں کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نام نہاد مذہب کی بنیاد کب پڑی، اس کا سربراہ کون تھا، ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، ان کی عبادت گاہیں کہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ ان میں کون کون سے مختلف فرقے موجود ہیں۔ قادیانیوں کو عام لوگوں میں پہچاننا آسان چیز نہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو 9 اہم نشانیاں بتاؤں گی جس کو سن کر آپ بہت آسانی سے، اگر بھیڑ میں بھی قادیانی موجود ہوں گے تو آپ انہیں پہچان لیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم اور معلوماتی ہے، اسے مکمل سنیے اور شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس فتنے سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور کذاب بھارتی پنجاب ضلع گرداسپور کے تحصیل بٹالہ کے موضع قادیان میں 1840 میں پیدا ہوا۔ 6-7 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ چند فارسی کتب کو بھی پڑھا مگر تفسیر فقہ اور دوسرے دینی علوم سے قطعاً محروم رہا۔ اس کے بعد اس کے والد نے طب کی تعلیم بھی دلوانے کی کوشش کی مگر یہ اس میں بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ سیالکوٹ میں ملازمت کی مختار کے امتحان میں بیٹھا لیکن ناکام رہا۔ پھر قادیان کا رخ کیا۔ قانون کے چند نکات سے واقفیت تھی۔ والد کے اثر رسوخ پر وکیل بن گیا اور کچہریوں کے دھکے کھاتا رہا۔ اسی دوران یہ ملعون پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے بچپن کے ہم مکتب مولوی محمد حسین ابو سعید بٹالوی دینی تعلیم مکمل کر کے بٹالہ آیا۔ خبر ملتے ہی یہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیر اسلامی کتاب لکھنے کا مشورہ طلب کیا۔ مولوی نے کہا، یہ مبارک خیال ہے، کتاب کی اشاعت کے لیے سرمایہ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، مگر مولوی نے لاہور آنے کا مشورہ دے کر یہ مشکل بھی اس کی حل کر دی۔ مرزا غلام احمد نے 1880 میں اپنی مشہور کتاب براہین احمدیہ کے پہلے 2 حصے شائع کیے۔ تیسرا حصہ 1882 میں جبکہ چوتھا 1884 میں شائع ہوا۔ کتاب کا آخری اور 5واں حصہ 1905 میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب کا مقصد مصنف نے یہ بیان کیا کہ 300 دلائل سے مذہب اسلام کی سچائی اور تمام دوسرے ادیان پر برتری ثابت کرنا ہے۔ کتاب کے ساتھ ہی مرزا ملعون نے 10,000 روپے کا انعام کا اشتہار بھی شائع کیا جو اس شخص کو دیا جانا تھا جو کتاب میں اسلام کی تائید میں دیے گئے دلائل میں سے 5ویں حصے کو بھی غلط ثابت کر سکے۔ یہ رقم مرزا کی کل جائیداد کی قیمت پر مشتمل تھی۔ مرزا غلام احمد ملعون نے اس تحریک کو 23 مارچ 1879 میں شروع کیا جسے احمدیہ مسلم جماعت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے خلفاء نے اس جماعت کی قیادت سنبھالی۔ اب یہ جماعت 200 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ اس وقت اس جماعت کے خلیفہ کا نام مرزا مسرور احمد ہے جبکہ ان کے پیروکاروں کی تعداد 1 سے 2 کروڑ کے درمیان بتائی جاتی ہے جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ احمدیہ جماعت ایک منظم اور مربوط جماعت ہے۔ یہی وجہ کہ اس کی صرف ایک ہی بڑی شاخ ہے۔ مرزا غلام احمد کی نبوت کی نوعیت کے حوالے سے اختلافات کے سبب لاہوری احمدیہ جماعت اصل دھڑے سے الگ ہو چکی ہے، لیکن آج یہ دھڑا ایک مختصر سی آبادی پر مشتمل ہے۔ احمدیہ جماعت کو آغاز سے ہی مسلم ممالک نے کافر قرار دیا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان قادیانیوں کو کافر قرار دے چکا ہے۔ یہ ملعون شخص 1908 کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر بیت الخلا میں ہی اپنے انجام کو پہنچا، لیکن اپنے پیچھے اپنے ماننے والوں کے لیے جہنم کی ایک راہ ہموار کر گیا۔ پاکستان کے آئین میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو کافر قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ قادیانیوں کا عقیدت ختم نبوت پر یقین نہ رکھنا ہے جو دین اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کی یہ جماعت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ پاکستان میں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ پنجاب کا شہر ربوہ آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی قادیانیت کے مرکز کا درجہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں قادیانیوں کی عبادت گاہیں قائم ہیں۔ قادیانیوں کا لوگو منارۃ المسیح ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب آپ زندہ آسمان سے نازل ہوں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ اپنے آپ کو مسیح کہتا تھا،
اس لیے اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ حدیث میں جس مینارے کا ذکر ہے اس کو قادیان کے اندر تعمیر کیا جائے۔ لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کے بعد ایک مینارہ قادیان انڈیا میں تعمیر کیا گیا جس کو قادیانی منارۃ المسیح کہتے ہیں، اور یہ مینارہ قادیانیوں کے جھنڈوں اور لوگوز میں آپ کو واضح نظر آئے گا۔ ناظرین، MTA کے نام سے ایک ٹی وی چینل بھی جماعت احمدیہ کی جانب سے دنیا بھر میں نشر کیا جاتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ قادیانی جماعت میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں جن میں کوئی معمولی سخت اختلاف نہیں، بلکہ قادیانیت کے تمام فرقے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ یہ اپنے سوا دوسرے مرزائی فرقوں کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو قادیانی مذہب کے چند اہم فرقوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ قادیانیوں کا سب سے پہلا اور بڑا گروپ احمدی یا مرزائی کہلاتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ ایک نبی تسلیم کرتا ہے اور خود کو مرزا غلام احمد قادیانی کا حقیقی جانشین تصور کرتا ہے۔ یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے۔ موجودہ دور میں اس گروہ کا سربراہ مرزا مسرور احمد ہے جو قادیانی مذہب کا 5واں نام نہاد خلیفہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک میں اس گروپ کے ماننے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ان میں ان کے بڑے بڑے مراکز بھی قائم ہیں۔ قادیانی جماعت اپنے ان بیرونی ممالک میں رہائش پذیر پیروکاروں سے چندے یا بھتے کی مد میں ایک بھاری رقم وصول کرتے ہیں، جسے جماعت احمدیہ کی تبلیغ اور فروغ کے لیے اور ان کے مذہبی پیشواؤں کے عیش اور عشرت کی بھرپور زندگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لاہوری گروپ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کا دوسرا بڑا گروپ ہے۔ غلام احمد قادیانی اور اس کے دوسرے خلیفہ حکیم نور الدین کے زمانے تک قادیانیت میں صرف ایک ہی جماعت تھی، لیکن سن 1914 میں حکیم نور الدین کے مرنے کے بعد اس جماعت کے سب سے سینئر ممبر مولوی محمد علی کا خیال تھا کہ اب خلافت اس کو دی جائے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کے افراد اور کچھ مریدوں نے اس کے 9 عمر بیٹے مرزا محمود کو قادیانی جماعت کے خلاف خلافت کی گدی پر بٹھا دیا۔ محمد علی اس بات پر ایسا ناراض ہوا کہ وہ اپنے حواریوں سمیت لاہور چلا آیا۔ یہاں قادیانیوں کے دوسرے فرقے یعنی لاہوری گروپ کی داغ بیل ڈالی۔ یہ لڑائی سراسر اقتدار اور حوث کی دولت پر مبنی تھی، جس میں کوئی نظریاتی اختلاف موجود نہ تھا۔ بعد ازاں ان دونوں فریقوں نے نہ صرف ایک دوسروں کے خلاف سخت ترین کتابیں لکھی بلکہ ایک دوسرے کو کافر تک قرار دے دیا۔ لاہوری گروپ کی جانب سے قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ مرزا محمود کی رنگین زندگی اور جنسی بے راروی پر خوب کیچڑ اچھالا گیا، تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس گروپ نے اپنے عقائد میں بھی چند معمولی سی تبدیلیاں کر ڈالی۔ تاہم پاکستان کے آئین میں یہ دونوں ہی جماعتیں کافر اور غیر مسلم ہیں۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند قادیانیت کا ایک نیا فرقہ ہے جسے عبدالغفار جنبہ نامی ایک آدمی چلا رہا ہے۔ یہ آدمی جنوری میں رہائش پذیر ہے۔ چونکہ قادیانی عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے اور اس بات سے فائدہ اٹھا کر اس آدمی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور آج کل قادیانیت کے جھنڈے تلے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالنے میں مصروف ہے۔ جماعت احمد المسلمین یہ بھی قادیانی جماعت کا ایک نیا فرقہ ہے۔ اس فرقے کا بانی ظفر اللہ دیمن نامی ایک شخص ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ آدمی ہے جسے صحیح معنوں میں جماعت احمدیہ کی خلافت ملی ہے اور یہ اس کی جماعت ہے۔ سرسبز احمدیت یہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا اور معروف فرقہ ہے جسے قادیانی فرد مرزا رفیع احمد نے قائم کیا تھا۔ یہ شخص قادیانیت کے باقی تمام فرقوں کی نہ صرف تکذیب کرتا ہے بلکہ انہیں کھلے عام گالیاں بھی دیتا ہے۔ سن 2004 میں سرسبز احمدیت کا یہ ملعون بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ حالیہ دنوں میں اس فرقے کی سربراہی چودھری غلام نامی ایک آدمی کے ہاتھوں میں ہے۔ جماعت الصحیح الاسلام یہ جماعت قادیانیت کا ایک نیا فرقہ ہے جس کی قیادت منیر احمد عظیم نامی ایک آدمی کر رہا ہے۔ اس آدمی کے مطابق یہی قادیانیوں کا سچا اور صحیح خلیفہ ہے۔ یہ آدمی یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ احمدیت کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور احمد کی جانب سے اس پر اس کی جماعت پر شدید ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ منیر احمد عظیم نامی یہ آدمی بھی باقی تمام قادیانی فرقوں کو غلط اور خود کو صحیح کہتا رہتا ہے۔ جماعت احمدیہ حقیقی اس نئے فرقے کا بانی ناصر احمد سلطان نامی ایک آدمی ہے
جو خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے علاوہ باقی تمام قادیانی فرقوں کو کافر اور منافق کہتا ہے۔ بہت سے سابق قادیانی افراد کی ایک بہت بڑی تعداد اس فرقے میں شامل بھی ہو چکی ہے۔ انوار الاسلام نامی قادیانی فرقے کا تعلق پاک و ہند سے نہیں بلکہ افریقہ کے ملک نائجیریا سے ہے۔ اس فرقے کا بانی حاجی عبد الکریم نامی ایک سیاہ فام شخص ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ لوگ جماعت احمدیہ مرزا مسرور احمد کے گروپ سے بھی منسلک تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے بھی اپنے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت قادیانیوں کی 5ویں خلیفہ مرزا مسرور اور حاجی عبد الکریم کے درمیان اس نقطے کو لے کر ایک قانونی جنگ چل رہی ہے۔ چونکہ جماعت احمدیہ عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی، اس لیے جماعت میں آئے دن ہر ایرا غیرہ اٹھ کر کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے اور اپنے ارد گرد پیروکاروں کی ایک مختصر سی جماعت بھی جمع کر لیتا ہے۔ لیکن یہ قادیانیت میں جمع ہونے والے چند بڑے فرقوں کا احوال ہے، جن کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں نہیں ہزاروں میں ضرور ہے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آئین پاکستان کے روز سے یہ تمام کے تمام فرقے کافر اور غیر مسلم ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے قادیانیوں کی چند ایسی واضح 9 نشانیاں بیان کریں گے جن کے ذریعے آپ کسی قادیانی مرد یا عورت کو بھرے مجمع بھی آسانی سے پہچان سکیں گے۔ پہلی نشانی، قادیانی حضرات چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔ قادیانی یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کرتے ہوئے پہنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ دوسری نشانی، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی مکمل داڑھی ہوتی ہے، لیکن 99% قادیانی آپ کو فرینچ کٹ داڑھی یا پھر کلین شیپ میں ملیں گے۔ ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی عام قادیانی اپنے خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے ان کے جلسوں اور مختلف اجتماعات کے دوران کوئی بھی شخص آپ کو ان کے خلیفہ کے برابر یا اسے لمبی داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ تیسری نشانی، قادیانی مسلمانوں کی طرح کبھی گول ٹوپی میں نہیں پہنتے، یہ یا تو جنا کیپ پہنے نظر آتے ہیں یا پھر پٹھانوں یا سندھوں والی ٹوپی۔ قادیانی جماعت کے مردوں میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج موجود ہے۔ ان کا خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد اسی نچلے درجے کے عہدیدار جنا کیپ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر ایسے نچلے عام قادیانی یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی یا پھر سندھی ٹوپی پہنے نظر آتے ہیں۔ چوتھی نشانی، قادیانی عورتوں کو ان کے پہناوے کے ذریعے پہچانا اور بھی آسان ہے۔ یہ عام مسلمان عورتوں کے برعکس ڈھیلے ڈھالے برقعے کے بجائے انتہائی چست اور ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جن کی کمر پر اکثر بیلٹ موجود ہوتی ہے تاکہ برقعے کو جسم پر اچھی طرح سے ٹائٹ کیا جا سکے۔ پانچویں نشانی، قادیانی عورتوں کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمان عورتوں سے کافی مختلف ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس میں تمام چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورتیں کبھی اپنا مکمل چہرہ نہیں ڈھانپتی۔ چھٹی نشانی، قادیانی حضرات جب عام مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے بات کو مذہبی امور کی جانب لے جاتے ہیں اور عام لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا اور زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، نہ ہی وہ واپس آئیں گے اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے، جہاں 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح حدیث میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دوبارہ آمد سے متعلق ان کا نظریہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے ہی کسی شخص نے تمثیل مسیح اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بدقسمتی سے قادیانیوں کی ان باتوں میں آ جائے تو پھر یہ لوگ آہستہ آہستہ اسے یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمثیل مسیح دراصل مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے۔ ساتویں نشانی، یہ عوام الناس کو علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہیں۔ فرقہ وارائیت اور کفر کے فتووں پر بات کرتے ہوئے مختلف اقلیتوں بالخصوص
قادیانیوں کے خلاف ہونے والی مظالم گنواتے ہیں اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جماعت احمدیہ کو بھی کافر قرار دے رکھا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ فرقہ کے چاروں اماموں کے ماننے والے کبھی ایک دوسرے کو کافر یا خارج الاسلام قرار نہیں دیتے، البتہ قادیانیوں کے کافر ہونے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ 8ویں نشانی، قادیانیوں کے ٹی وی چینل کا نام MTA یعنی مسلم ٹی وی احمدیہ ہے، جس پر یہ اپنے کفریہ عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو ہی اصل اسلام کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل کیبل ٹی وی پر نہیں آتا، اسے دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں کیبل ٹی وی اور دیگر دوسرے آن لائن سروسز کی بدولت ڈش اینٹینا تقریباً معدوم ہو چکا ہے، لیکن ہر قادیانی کے گھر آپ کو ایک ڈش اینٹینا ضرور ملے گا، جس کے ذریعے یہ اپنی جماعت میں ہونے والی سرگرمیوں اور ان کی تعلیمات سے باخبر رہتے ہیں۔ 9ویں اور آخری نشانی، قادیانیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ناموں کی شروعات میں آپ کو نام محمد نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اپنے ناموں کے آخر میں احمد لگاتے ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اکثر یہ لوگ اپنی مختصر نام سے ہی لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں، لیکن ان کے سرکاری دستاویزات یا اسکول سرٹیفکیٹس میں ان کے نام کے ذریعے انہیں پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔